اندازہ پیغام نمبر 17 ایمان کا درجہ چہارم۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، کوریا اور پوری دنیا میں 4400 کلیسیاؤں کی شاخوں بشمول متحدہ ریاستہائے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہنڈوراس، پیرو، بولیویا، ایل سلواڈور، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، عوامی جمہوریہ کانگو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ایوری کوسٹ اور مقامی کلیسیاؤں کی شاخوں کے اراکین، وہ جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی خدمات ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی خداوند کو قبول کرتا اور روح القدس حاصل کرتا ہے، اس کی مردہ روح زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کا درجہ اول ہے، جس پر آدمی ایک نومولود بچے کی طرح ایمان میں نئے سرے سے پیدا ہوتا۔ جس طرح ایک بچہ دودھ پیتے ہوئے بڑھتا ہے، ایماندار کا ایمان بھی خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر ایک بچہ نہیں بڑھتا تو آخرکار وہ مر جاتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے درجہ اول پر رک کر کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہماری روح خوشحال نہیں رہ سکتی، ہماری روح نشو و نما نہیں پاتی۔ اگر یہ لمبے عرصے تک چلتا ہے تو آخرکار نیست ہو جاتی ہے۔ وہ کلام پر عمل کرنے کی کوشش میں درجہ دوم اور درجہ سوم پر ترقی کر جاتے ہیں، جہاں وہ خدا کے کلام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگرچہ صرف خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ گناہگار خصلتیں نکالتے ہیں جو آپ کے اندر ہیں، آپ ایمان کے درجہ چہارم میں چلے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس درجہ کے مطابق ممتاز ہونے کے قابل ہو جائیں گے جس درجہ پر آپ ہیں، یا درجہ چہارم پر ہیں تو کیوں آپ درجہ پنجم میں جانے کے لائق نہیں ہیں؟ یعنی کیوں آپ درجہ چہارم پر ٹھہر گئے ہیں؟ صرف جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ بھلائی کے کس درجہ پر ہیں تو آپ بھلائی کے اگلے درجے پر بھی جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کے وسیلہ سے ان کو درست طور پر سمجھ جائیں گے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک وہ چرچ میں لیڈر ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک ایمان کے درجہ دوم پر ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ایک ہیں، مہربانی کر کے اسے سمجھیں۔ صرف جب آپ اس کو سمجھتے ہیں آپ درجہ سوم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کے درجہ چہارم پر پہنچ جاتے ہیں اور ایک مرد روح بن جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک پاک دل کی تکمیل کر لی ہے جو خدا کا مشابہ ہے۔ چنانچہ آپ خدا کے سچے فرزند کے طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ بس جو کچھ آپ جرات کے ساتھ مانگیں گے اس کا جواب اور روحانی اور مادی برکات پائیں گے۔ لیکن یہ اختتام نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے گناہوں کو نکال کر روح میں جانے کے بعد آپ کو روحانی سلطنت کے ابدی گہرے درجات کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ آپ کو مکمل روح کی تکمیل کرنی ہے اور ایمان کے درجہ پنجم میں جانا ہے۔ یہ ایمان کے اندازہ کا 17واں اجلاس ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعے آپ جلدی سے روح میں چلے جائیں اور آپ میں سے بہت سارے مکمل روح میں چلے جائیں۔ ناظرین، ایمان کا درجہ چہارم وہ ہے جس پر آپ خدا سے انتہا درجے کی محبت کرتے اور ہر پہلو میں برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ تمام گناہوں اور بدیوں کو نکال چکے ہیں اور آپ کی روحیں خوشحال ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ درجہ چہارم میں ہیں اس طرح ہی ہے کہ کہا جائے کہ آپ نے جیسے ایک صاف برتن تیار کیا ہے، لیکن بے شک آپ ایک صاف برتن رکھتے ہیں، یہ پوری طرح روحانیت سے بھرا ہوا نہیں۔ جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ برتن کو بھریں، برتن تیار کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روحانیت سے برتن کو لبالب بھرنا ہے۔ آئیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ جو ایمان کے درجہ چہارم میں جا چکے ہیں وہ گناہگار خصلت نہیں رکھتے جو نفرت کہلاتی ہے، کیونکہ وہ نفرت کو نکال چکے ہیں۔ وہ صرف محبت رکھتا ہے، لیکن محبت کا سائز اور گہرائی اور کوئی کتنا پھل رکھتا ہے، تمام فردن مختلف ہیں۔
جو ایمان کے ایک جیسے درجہ چہارم میں ہیں، اس کے مطابق کہ آپ صاف برتن میں کتنی محبت ڈالتے ہیں جو نفرت نہیں رکھتی، آپ روح میں زیادہ کامل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے بھلائی کی تشریح 4 مختلف درجات میں کی تھی، اور آئیں اب میں ایمان کے اندازہ کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہوں۔ بھلائی کے درجہ اول پر اگر کوئی آپ کے ساتھ برا عمل کرتا ہے، فرض کریں کوئی آپ کے ساتھ برا عمل کرتا ہے، تب آپ کیا رد عمل کریں گے؟ آپ کس قسم کا دل رکھیں گے؟ آپ کو بے آرامی ہوگی، لیکن آپ اسے برداشت کریں گے۔ برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیں گے، آپ اسے برداشت کریں گے، اور برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر آپ صرف بھلائی کے درجہ اول پر ہیں تو آپ کی پہچان بطور ایک اچھا شخص ہوگی۔ ایمان کے اندازہ کے نظریہ میں درجہ سوم، جہاں آپ کلام پر عمل کر سکتے ہیں، بھلائی کے درجہ اول کے برابر ہے۔ لیکن بھلائی کا درجہ اول خدا کی نظر میں حقیقی بھلائی نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ بظاہر برائی نہیں کرتے، لیکن ابھی تک اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ صرف بھلائی کا درجہ اول رکھتے ہیں تو دنیا دار لوگ کہیں گے کہ آپ وہ آدمی ہیں جو قانون کے بغیر راست بازی سے رہ سکتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ حقیقی بھلائی نہیں ہے۔ تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ یہ بھلائی کا درجہ اول ہے؟ یہ جسمانی لوگوں کے لیے ہے کہ وہ خاص بننے کے قابل ہو سکیں۔ خدا فرماتا ہے یہ اس لیے بھلائی کا درجہ اول ہے کیونکہ جسمانی لوگوں کی نظر میں یہ عظیم ترین بھلائی ہے، اگرچہ خدا کی نظر میں نہیں ہے، لیکن بھلائی کا درجہ جو خدا چاہتا ہے وہ بھلائی کا درجہ دوم، سوم اور چہارم ہے۔ خدا لوگوں کے دل کو اندر سے دیکھتا ہے، اور وہ کسی کو اس وقت اچھا قرار دیتا ہے جب وہ صرف بظاہر ہی نہیں بلکہ دل میں سے بھی گناہ نہ رکھتا ہو۔ مزید بھلائی کے درجہ دوم پر اگر کوئی آپ کے سامنے برائی سے عمل کرتا ہے، آپ اس کے خلاف کسی قسم کا برا احساس نہیں رکھتے، اور آپ اسے اپنے دل میں کسی بھی قسم کا احتجاج کیے بغیر معاف کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، تب آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کوئی برا احساس نہیں رکھتے، آپ اس شخص سے نفرت نہیں کرتے یا ناراضگی جیسی کوئی چیز نہیں رکھتے، کیونکہ آپ اپنے دل میں کوئی جھوٹ نہیں رکھتے، آپ کا دل احتجاجی نہیں ہے۔ یہ بھلائی کا درجہ دوم ہے۔ اگر آپ بھلائی کا یہ درجہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے پاس صاف روحانی دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان کے درجہ چہارم پر ہیں۔ وہ جو درجہ چہارم کے گہرے مرتبے پر ہیں، یا وہ جو درجہ پنجم کی ابتدا میں ہیں، برے لوگوں کو برا محسوس کیے بغیر معاف کر سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے دل کو اچھے الفاظ اور دل کو چھو جانے والے اعمال سے پگھلا سکتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، وہ اچھے الفاظ اور دل کو چھو جانے والے اعمال سے لوگوں کے دل کو پگھلا سکتے ہیں۔ یہ بھلائی کا درجہ سوم ہے۔ یہ محبت میں بہت سرگرم ہوتا ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کو معاف کرنے اور برداشت کرنے کے درجے سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور بھلائی کا بہت زیادہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ بھلائی کے درجہ چہارم پر آپ قربانی دینے کی محبت رکھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اس شخص کے لیے اپنی زندگی بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے خلاف برے اعمال کرتا ہے۔ یہ ایمان کے درجہ پنجم کے برابر اور خداوند کے پورے قد کے اندازہ کے مطابق ہے۔ بائبل مقدس میں ہم ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو بھلائی کے درجہ چہارم پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ ابراہیم، موسیٰ، ایلیا، یرمیا اور دیگر انبیاء کرام ہیں۔ نئے عہد نامہ میں پطرس، پالوس، استفنس اور فلپس جیسے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ایمان کے درجہ چہارم پر تھے۔ یسوع صلیب پر صرف نیک لوگوں کی خاطر نہیں چڑھا تھا، بلکہ برے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی۔ مصلوب ہوتے ہوئے بھی اس نے ان کے لیے معافی کی شفاعت کی جو اسے مصلوب کر رہے تھے۔ صرف اس وقت جب ہم اس قسم کی محبت دے سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھلائی کے درجے کی بلند ترین سطح عبور کر لی ہے۔ اس سے ملتی جلتی بھلائی جو خدا کے حضور مقبول ہے، وہ مختلف درجات میں ترتیب دی گئی ہے، حتیٰ کہ ایمان کے درجہ چہارم پر بھی اندازے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق کہ کوئی کس قدر خدا سے مشابہت رکھتا ہے اور کوئی کس قدر خوبصورتی سے روح کے پھل رکھتا ہے۔ ایمان کے درجہ چہارم میں روح کی شرح تناسب مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے روح القدس کے پھلوں کی پیدائش کی وسعت کو دیکھنے سے ہم ایمان کا اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ایمان کے درجہ سوم پر آپ اپنے دل میں سے برائیوں کو نکال کر خدا کے کلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح کے 9 پھل پیدا ہو رہے ہیں۔
یعنی جس قدر آپ نفرت کو نکال رہے ہیں آپ محبت کا پھل پیدا کر رہے ہیں، جس قدر آپ جھگڑے اور تکرار کو نکال رہے ہیں آپ اطمینان کا پھل پیدا کر رہے ہیں، جس قدر آپ اپنے دل میں سے گناہ گار خصلتوں کو نکالتے ہیں آپ سچائی کا پھل پیدا کر رہے ہیں جو مختلف طبیعت کا ہے۔ Only when we can give out this kind of love can we say we have accomplished the highest level. لیکن ایمان کے درجہ سوم پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ روح القدس کے پھل پوری طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ صرف پھل پیدا کرنے کی بنیاد ڈالنے جیسا ہے۔ سیب کے ایک درخت پر سے پھول جھڑنے کے بعد اس جگہ پر ایک چھوٹی سی گٹھلی بن جاتی ہے How much one اور یہ سیب کے پھل کی ابتدا ہے۔ ہم اسے لے کر کھا نہیں سکتے اور یہ پھل کہلانے کے لیے بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ پھل کی پیدائش کی ابتدا ہے۔ روح القدس کے پھل درجہ سوم کے ایمان کی مانند ہے۔ اگر آپ ایمان کے درجہ سوم میں آ چکے ہیں the bearing of the fruits آپ ایمان کی چٹان میں اور پھر ایمان کے درجہ چہارم میں آ جائیں گے۔ کھجور کے درخت کو دیکھیں، third level of faith. اس کے پھول جھڑنے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے لیکن کوئی اسے کھائے گا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ نشوونما پائیں گی اور بڑی ہو جائیں گی۔ یہ پھل میٹھا مزہ بھی رکھے گی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کو کس طرح سے بیان کروں۔ اس کھجور کا تلخ مزہ، یہ مزہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ اگست اور ستمبر گزرنے پر یہ سرخ بھی ہو جائے گی۔ صرف ایک چھوٹے سے پھل کو دیکھنے سے آپ ان تمام چیزوں کے بارے سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایمان کے درجہ سوم پر آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان کی چٹان اور پھر ایمان کے درجہ چہارم اور ایمان کے درجہ پنجم کو بھی جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے تمام برائیوں کو نہیں نکالا، لیکن آپ روح القدس کی خواہشات کو سمجھتے ہوئے اپنے دل میں خدا کے نیک کردار کو پیدا کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنے دل میں سے تمام گناہ گار خصلتوں کو نکال لیتے ہیں اور ایمان کے درجہ چہارم میں جاتے ہیں تو روح القدس کے پھل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ We cannot take this لیکن اس وقت بھی وہ پوری طرح پیدا نہیں ہوئے and it's too small یا to be پوری the طرح fruit, نہیں پکے۔ but it is the beginning. اگر ہم کہیں کہ مکمل پھل 100% ہے، بعض پھل 50% پیدا ہوتے ہیں اور بعض دوسرے 70% یا 90%۔ If you have ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کا درجہ چہارم خدا سے انتہا درجے کی محبت کرنا اور آپ کو اپنے دل میں سے گناہ گار خصلت نکالنا ہے۔ اب درجہ چہارم کیسا ہے؟ جو کہ روح ہے، more fruit, اور درجہ پنجم جو کہ مکمل روح ہے، but you know ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں؟ become bigger. ایمان کے درجہ سوم پر ہوتے ہوئے آپ اقرار کر سکتے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا اور اپنے چرواہے سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ خدا سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں کچھ مختلف ہے۔ جب آپ خدا کو اپنے دل کی گہرائی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ خدا سے انتہا درجے کی محبت کرنے کا درجہ حاصل کریں گے۔ August and in September it will be reddened. ایمان کے درجہ دوم میں آپ صرف اپنے ہونٹوں سے اقرار کرتے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان کے درجہ سوم میں آپ خدا سے پیار کرنے کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا سے حقیقی پیار کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے بھی اس سے پیار کرنے کا اقرار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس سے دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے درجہ چہارم پر خدا سے انتہا درجے کا پیار کرنا ہے۔ اگر آپ ایمان کے درجہ پنجم میں آتے ہیں، اگر آپ صرف کہتے ہیں خدا، خداوند، تب آپ اپنے آنسو بہانا شروع کر دیں گے۔ And get into the fourth level of faith. جلد ہی آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی Begin to show. کیونکہ آپ خدا اور خداوند سے بہت زیادہ اور انتہائی پیار کرتے ہیں۔ Fully born. اگر آپ صرف خدا یا خداوند کو پکاریں گے تو آپ آنسو بہانا شروع کر دیں گے۔ یہ خدا سے پیار کی نسبت انتہا درجے کا پیار کرنا ہے۔ Fruits are born only ایمان کے درجہ چہارم پر آپ گناہوں کو نکال چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ جسم کے نقوش رکھتے ہیں۔ آدمی موروثی گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم ایسے جہان میں رہتے ہیں جو گناہ اور برائی میں تبدیل ہو چکا ہے، told you. آپ کے اندر جسمانی طور پر گزاری ہوئی زندگی کا نقوش ہو سکتے ہیں۔ Agree. آپ صرف اس کو بھی درست کرنے کے بعد مکمل روح اور فطرت الہی میں جا سکتے ہیں۔ Level which is spirit and fifth جب دل میں روح کے پھل زیادہ کامل طور پر پیدا ہوتے ہیں تو مردان روح کے جسم کے باقی ماندہ نقوش غائب ہو جائیں گے۔ یہ جسمانی نقش ایک شخص کے اس فطری کردار سے قریبی تعلق رکھتے ہیں جو وہ روح میں تبدیل ہونے سے پہلے رکھتا تھا۔ something different. مثال کے طور پر ایک شخص بڑا دیانتدار اور مستقیم، سچا اور راست باز ہے، Of your heart, so لیکن اس میں محبت اور پارسائی کی کمی ہو سکتی ہے۔ the level of loving him to بعض لوگ دوسروں کو دینے سے پیار کرتے ہیں
اور محبت سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جذبات آسانی سے تبدیل ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ان کے الفاظ اور اعمال سخت ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے احساسات کو مجروح کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ مخلص تھے، چنانچہ وہ ہمیشہ دوسروں کی پہچان میں رہے اور محبت لیتے رہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے دل کی گہرائی میں تکبر رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے وہ بھی باخبر نہیں ہیں۔ ہر شخص اس طرح کا اپنا ذاتی کردار رکھتا ہے، اور تمام گناہوں کو نکالنے کے بعد ہی وہ ایمان کے درجہ چہارم میں جاتا ہے۔ وہ جسم کی باقیات کی صورت میں سابقہ کردار بھی رکھتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے آپ خداوند کی شبیہ کی تکمیل کرنے کے لیے آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس تکبر، خود پسندانہ لایہ عمل اور خود ساختہ راست بازی کو جلد تباہ کریں، لیکن اگر ان کو احساس نہیں ہوتا تو وہ آزمائشوں میں پھنس جائیں گے۔ جب تک ایسا نہ کر لیں، کیونکہ خدا محبت ہے، وہ انہیں احساس دلانے کے لیے آزمائشوں کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ ایمان کے درجہ پنجم میں جا سکیں اور آسمانی رہائش گاہ کے بہترین مقام کو حاصل کر سکیں۔ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس طرح کا سوال رکھتا ہے، اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر یہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ یہ سوال نہیں رکھتے تو آپ گناہ نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ آخر جسم کے نقوش کیا ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنے ہی کپڑے دھوئیں، آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کپڑے جو پرانے اور بہت زیادہ گردآلود ہیں، وہ دھل کر بھی اس طرح صاف نہیں ہوں گے جس طرح وہ پہلی بار بنے تھے، جبکہ انہیں دھویا بھی گیا۔ آپ نے ڈٹرجنٹ استعمال کیا، انہیں اچھی طرح دھویا اور تمام گرد دھو ڈالی، لیکن یہ اس طرح سفید نہیں ہوا جس طرح وہ پہلی بار تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گندا ہے جبکہ وہ دھل چکا ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل نئے کپڑوں کی مانند ہیں۔ آئیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نوٹ بک کے پہلے صفحہ پر بڑے زور سے کچھ لکھا اور اسے پھاڑ دیا۔ پھر اگلے صفحے پر آپ کو ایک صاف صفحہ ملا، لیکن اس صفحے پر آپ کے اس خط کے نقوش موجود ہیں جو آپ نے پہلے لکھا تھا۔ اگر آپ بہت زور سے لکھتے ہیں تو آپ اگلے صفحے پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس جسمانی دنیا میں رہتے ہوئے انسانی اصلاح کے مقصد کے تحت اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ یہ چیزیں نقوش اور چھپائی کے طور پر باقی رہ جاتی ہیں، جو گناہوں کو نکالنے اور پاک ہونے کے بعد بھی اثر رکھتی ہیں۔ چنانچہ ایمان کا درجہ چہارم یقیناً روح ہے، لیکن وہاں جسم کے نقوش ہیں، اور ہمیں خدا کے مشابہ ہونے کے لیے کامل طور پر سچائی کے پھل پیدا کرنے ہیں۔ آئیں میں آپ کو روح اور مکمل روح میں امتیاز کرنے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یشوع موسیٰ کا جانشین کنعان کی سرزمین کو فتح کر رہا تھا۔ خدا نے انہیں کنعان میں سے تمام غیر اقوام کو نیست کرنے کا کہا، اور ایک دن یشوع کے پاس کچھ پیغام رساں آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت دور کے ملک سے ہیں، اور انہوں نے یشوع کو اپنے بوسیدہ کپڑے اور اپنی سوکھی اور پھپھوندی لگی ہوئی روٹی دکھائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کپڑے اس لیے بوسیدہ اور روٹی سوکھی اور پھپھوندی لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کا ملک بہت دور دراز تھا اور ان کے سفر نے بہت وقت لے لیا۔ یشوع نے ان پر یقین کر لیا اور ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا، لیکن جلد ہی یشوع کو معلوم ہوا کہ وہ دور دراز کے ملک سے نہیں تھے، بلکہ وہ تو جبعون سے تھے، جو کہ بہت نزدیک تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کو تباہ کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا تھا۔ اگر یشوع فیصلہ کرنے سے پہلے خدا سے پوچھ لیتا، خدا اسے بتا دیتا کہ وہ فریب دے رہے ہیں، لیکن یشوع ایک لمحہ کے لیے محتاط نہیں رہا تھا۔ اس نے خدا سے پوچھے بنا ہی فیصلہ کر دیا، اور نتیجتاً وہ انہیں تباہ نہ کر سکا۔ یشوع مرد روح تھا جو اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتا تھا، اور اس نے اپنی مرضی پر زور بھی نہیں دیا تھا، بلکہ پوری طرح خدا کی فرما برداری کرتا تھا۔ لیکن جب وہ کامل روح کے درجہ پر نہ تھا، اس طرح کا کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا تھا۔
یہاں یشوع نے اپنی جسمانی تحریک کے لیے کچھ نہیں کیا تھا اور نہ جان بوجھ کر خدا کی حکم دولی کی تھی۔ چنانچہ آدمی کے نقطہ نظر سے ہم اس پر بطور ایک گستاخ یا شریر الزام نہیں لگا سکتے، لیکن کامل خدا کی نظر میں وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غرور ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا تھا، اسے خدا سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ حقیقت میں وہ جو کہہ رہے تھے سچ لگ رہا تھا، بس اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا، اور خدا کی نظر میں یہ بھی ایک تکبر کا نقش تھا۔ یشوع نے خدا سے اس اہم بات کے متعلق نہ پوچھا اور لاپرواہی سے عمل کر دیا۔ اس نے درست طریقے سے خدا پر بھروسہ نہ کیا۔ اس وقت بھی جب میں چھٹی پر جاتا ہوں، خدا سے پوچھتا ہوں کہ اے خدا، مجھے کہاں جانا چاہیے اگر میرا دل بدل جائے۔ میں خدا سے پوچھتا ہوں، اے خدا، کیا میں چھٹی پر اس جگہ جا سکتا ہوں؟ اگر خدا فرماتا ہے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تب میں راحت اور خوشی کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اگر خدا فرماتا ہے نہیں، تو میں اس کے متعلق دوبارہ دعا کروں گا۔ یہ جسم کے نقش کی ایک مثال ہے جو آپ کو ایمان کے درجہ چہارم پر نکالنا ہے۔ ایک اور مثال بھی ہے جب ابراہیم کی بیوی سارہ کو ایک مصری بادشاہ لے گیا۔ سارہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ ابراہیم نے مصر جاتے ہوئے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مصری اس سے سارہ کو چھیننے کے لیے اسے مروا دیں۔ اس نے سارہ سے کہا کہ وہ کہہ دے کہ میری بہن ہے۔ بے شک خونی رشتہ میں وہ اس کی رشتہ دار تھی، بس یہ جھوٹ نہ تھا۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی بزدلی اور خدا پر غیر یقینی تھی، بلکہ وہ پوری طرح ان کا سامنا کرنے اور ان سے نپٹنے کے قابل تھا اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تو، لیکن وہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ خدا کی قدرت کے ساتھ ان سے جیت جائے گا۔ تو بھی وہ شروع سے کسی قسم کی مصیبت لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ کوئی عقل مند راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ کہہ دے کہ سارہ اس کی بہن ہے۔ یہ جھوٹ سے آنے والا جسمانی خیال نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی خیال تھا جو انسان کو مجبوری میں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک آدمی تھا جو اس زمین سے پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی جسم کا ایک نقش ہے۔ اگر اس وقت پہلے سے ابراہیم کامل روح کے درجہ پر آ چکا ہوتا، اسے کبھی یہ خیال نہ آتا، پس خدا نے اسے آزمانے کی ایک اجازت دے دی۔ چنانچہ ابراہیم اعتقاد رکھ سکا اور خدا پر زیادہ کاملیت کے ساتھ بھروسہ کر سکا۔ یعنی فرعون نے اس کی بیوی سارہ لے لی، کیونکہ ابراہیم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ سارہ اس کی بہن ہے۔ وہ فرعون سے کچھ نہ کہہ سکا، بلکہ صرف افسوس کر سکتا تھا۔ وہ چیزوں کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے برعکس غلط ہو رہی تھیں۔ اس کے انسانی خیالات میں پھنسنے کی وجہ سے سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ اس حال میں خدا نے اس کے لیے کام کیا۔ خدا فرعون کے مال و اسباب پر تباہی لے آیا، اور ابراہیم نے ڈرامائی انداز میں اپنی بیوی واپس لے لی۔ ابراہیم اس سے پہلے بھی خدا پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے ذریعے اس نے خدا کے قادر مطلق اور عالم کل ہونے کا تفصیلاً تجربہ کیا۔ لیکن امتحان وہاں ختم نہیں ہوا۔ خدا دوگنا آزمائے گا۔ یہ صرف ایک امتحان سے ختم نہیں ہوگا۔ خدا ایک مرتبہ اور آپ کے ایمان کا امتحان لے گا۔ چنانچہ جب خدا کام کرتا ہے تو ہر چیز یقینی ہو سکتی ہے۔ بے شک ابراہیم نے خدا پر بھروسہ نہ کرنے کے باعث امتحان کا سامنا نہیں کیا، اور یہ اس کے گناہ کے سبب بھی نہیں تھا۔ البتہ ابراہیم نے کوئی نقصان نہ اٹھایا، بلکہ ایک لمحہ کے لیے اپنی بیوی کی بابت بہت پریشان ہونے کی آزمائش میں سے گزرنے کے باعث وہ خدا پر زیادہ کامل طور پر اعتقاد اور بھروسہ کر سکا۔ کیونکہ ابراہیم نہایت دکھ میں اپنی بیوی کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، خدا نے صرف انتظار کا امتحان ہی ختم نہیں کیا، بلکہ اسے برکات بھی بخشیں۔ ابراہیم کے اپنی بیوی کھوتے اور دوبارہ پاتے ہوئے اس نے بہت سی برکات بھی حاصل کی۔ اس نے بہت سے نوکر اور دوسری برکات حاصل کی۔ جب آپ ایمان کے ساتھ امتحانات پر غالب آتے ہیں اور امتحانات خدا کی طرف سے آتے ہیں، آپ یقیناً برکات حاصل کرتے ہیں۔ جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنی بڑی برکات ہوں گی، اور جتنا چھوٹا امتحان اتنی چھوٹی برکات ہوں گی۔ آپ ہمارے چرچ کی تاریخ میں آج تک گواہیاں سنتے رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔
جہاں بھی ہم نے امتحان کا سامنا کیا ہم ایمان کے ساتھ غالب آئے، اور ہر امتحان کے بعد خدا نے ہمیں برکات اور بیداری بخشی۔ اس نے آپ کی روحوں کو خوشحال بنایا اور ہمیں بیداری دی اور برکات دی، اور اپنی قدرت کے عظیم کام کیے ہیں تاکہ کوئی بھی خدا پر شک نہ کر سکے۔ آئیں آپ کو ایک عملی معاملہ دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ماتحتوں کو جو کہ منصوبہ بندی کے ذمہ دار ہیں ان سے متعلقہ کاموں کا تفصیلاً حکم دے رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے وہ کام کرنے میں خدا کی مرضی کو جانتا ہے، اور کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے پورا کرنے کے طریقے جانتے ہیں، وہ ہر چیز کے لیے خصوصی حکم دیتا اور ہر مرحلہ پر کام کا معائنہ کرتا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے یہ نہیں کر رہا، نہ دوسروں کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ صرف خدا کی مرضی کی تکمیل چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کارکن اچھا کام کر کے برکات حاصل کریں۔ پس وہ صرف اسے مکمل کرنے کے لیے انہیں اچھے طریقے سے مکمل کرنے کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کچھ کارکن اسے بالکل مختلف طور پر سمجھیں گے، کیونکہ وہ فرمانبرداری کے لیے رضامندی یا قوت نہیں رکھتے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے۔ وہ بے آرامی بھی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں بڑے خاص احکام مل رہے ہیں کہ انہیں کس طرح ان کے کام کرنے ہیں، ان چیزوں کے لیے بھی جن کے وہ انچارج ہیں۔ یہاں ایک سینئر اس طرح کام کرتا ہوا اس شخص کی مانند ظاہر ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کے درجہ سوم پر ہے، جو دوسروں کو اپنی خود ساختہ راست بازی اور ذہنی لایا عمل سے مشکل میں ڈال رہا ہے۔ لیکن بے شک یہ باہر سے ایسا نظر آتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں باطن سب کے مختلف ہیں۔ وہ جو ایمان کے درجہ سوم پر اپنی خود ساختہ راست بازی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اپنی خود نمائی چاہتے ہیں، اپنی برائی کے ساتھ دوسروں پر الزام تراشی کرنا اور اپنے غرور کے ساتھ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں ان کے عمل سے بہت پیچھے ہیں۔ لیکن مرد روح اس قسم کا شریر دل نہیں رکھتے۔ وہ یقیناً پاک ہوتے ہیں اور شرارت نہیں رکھتے، لیکن یہ صرف اس شخص میں خدا کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ یہ اعمال باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حقیقتاً خداوند کے دل سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ روح القدس کا واضح الہام حاصل کریں گے، پس وہ زیادہ کاملیت کے ساتھ اطمینان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ کے چوگرد اس قسم کی کوئی ترکیب ہے، آپ کو چاہیے خود کو زیادہ حلیم بنائیں اور غور کریں۔ آپ کو ایمان، دل اور ایک بار پھر دوسروں کے اصول پر غور کرنا چاہیے، اور اگر کام سست رفتاری سے ہوتا ہے آپ کو اسے مکمل جھوٹ ہونے تک برداشت کرنا چاہیے۔ اگر آپ صرف خود ہی سوچتے ہیں میں اچھے ارادے کے ساتھ بول رہا ہوں اور یہ خدا کی بادشاہی کے لیے فائدہ مند طریقہ ہے، لیکن وہ اپنی شرارت کی وجہ سے میری باتوں کو حاصل نہیں کر سکتے اور بس ان سے معذرت کر لیتے ہیں، ان کے یا آپ کے لیے کوئی ترقی نہیں۔ ان لوگوں کے درمیان جو روح میں جا چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ درجہ چہارم کی ابتدا میں رک جاتے ہیں۔ وہ راست اور اچھا دل رکھتے ہیں، اور چونکہ وہ راست دل کے ساتھ عمل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ روح میں جا چکے ہیں اور کوئی برائی نہیں رکھتے، وہ بھی درست ہیں، اور چونکہ وہ صرف اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی درست ہیں، وہ بھلائی کے گہرے درجہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اگر آپ ایمان کے درجہ چہارم میں بھی آ چکے ہیں اور کوئی برائی نہیں رکھتے، آپ ان چیزوں میں کاملیت کی تکمیل کے لیے ہمیشہ خدا کی طرف سے آزمائشیں حاصل کریں گے۔ میں اگلے اجلاس میں آپ پر ان کو واضح کروں گا جو ایمان کے درجہ چہارم پر ہیں اور درجہ پنجم میں جا رہے ہیں۔ آئیں میں پیغام کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، جب ایک شکل کے دو باکس ہوں تو ہر باکس کی قدر اس کے اندر بھری ہوئی چیز کے مطابق مختلف ہے۔ اگر ایک میں زیورات ہیں تو یہ ایک قیمتی باکس ہے، اور اگر اس میں صرف ریت بھری ہوئی ہے تو یہ صرف ریت کا صندوق ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم ایک دن 24 گھنٹے ایک ہی طرح سے اس کے مطابق گزارتے ہیں جو کچھ ہمارے دل میں ہے، اور کس قسم کے دلوں اور خیالات اور روشوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو خدا کی نظر میں ہر کسی کی زندگی کی قدر مختلف ہوگی۔ جس قسم کا رویہ اور ذہن ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق حالات مختلف ہوں گے۔ اگرچہ آپ ناخوش نظر آتے ہیں، اگر آپ ذہن کو خوش رکھتے ہیں تو چیزیں خوشنما چیزوں میں بدل جائیں گی۔ ابرآلود موسم بھی
خوشگوار موسم میں بدل جائے گا۔ آپ ہمیشہ ناخوش چیزیں نہیں رکھتے۔ زندگی میں اونچ نیچ ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہیں، اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ ہر لمحہ پر کس طرح عقل مندی سے غالب آتے ہیں، خصوصاً خداوند میں خوش ہونا اور ایمان کے ساتھ شکر ادا کرنا۔ مسائل بھی خوشحالی میں بدل جائیں گے۔ ہر چیز ہمارے ایمان اور رویہ پر انحصار کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کسی کے لیے غمگین یا تکلیف میں ہیں۔ انہیں غمگین یا تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جیسا کام کرنے میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے دل میں مشکور اور خوش ہیں اور ہر چیز میں صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دل لالچ، غصہ اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر دن شکایات کرنے اور بڑبڑانے میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو پریشان دن گزارنے کے بعد بھی اگلے دن کا آغاز آرام میں گزارات اور نئے دن کے لیے خوشی اور خدا کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو نئے دن کا آغاز خدا کے ساتھ کچھ نہ کرنے، تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں اور مزید سونا چاہتے ہیں، جیسے جسمانی طریقوں سے کرتے ہیں۔ بعض لوگ دن کا آغاز روح میں جبکہ بعض جسم میں کرتے ہیں۔ تب وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ جو دن کا آغاز جسم میں کرتے ہیں مشکل اور پریشان چیزیں پائیں گے، جبکہ وہ جو روح میں دن کا آغاز کرتے ہیں وہ راحت اور خوشی والی چیزیں پائیں گے۔ اچھی نیند پانے کے بعد بھی بعض لوگ کیوں جسم میں دن کا آغاز کرتے ہیں جبکہ دوسرے اس کا آغاز روح میں کرتے ہیں؟ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ دن کا آغاز روح میں کریں۔ ہمارے ممبرز کے درمیان جو جا چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آسمان کی تیسری، دوسری اور پہلی سلطنت اور جنت میں بھی جا چکے ہیں، لیکن نئے یروشلم میں ابھی ایک شخص گیا ہے۔ زیادہ تر ہمارے خواتین مشن کی ممبرز پہلے ہی جانتی ہیں کہ وہ نئے یروشلم میں گئی ہیں۔ تب کیا اس نے حقیقتاً نئے یروشلم میں داخل ہونے کی اہلیت حاصل کی تھی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو ایک تصور دینے کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ کس طرح نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کس طرح سے نئے یروشلم میں گئی۔ وہ بالکل بدی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے ایک لمبے عرصے کے دوران کبھی اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ بہت مہذب تھی، بس وہ کسی سے رنجش نہیں رکھتی تھی۔ اس نے کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کی اور نہ کبھی کسی پر الزام لگایا۔ وہ اپنے دل میں برے احساسات نہیں رکھتی تھی۔ اس طرح کا کچھ نہیں تھا کہ وہ ایک دن خوش ہو اور دوسرے دن ناخوش۔ اس کا دل ہمیشہ ایک جیسا رہتا تھا، کیونکہ اس میں برائی نہیں تھی۔ اسے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا کسی کے خلاف کوئی بری محسوسات نہیں تھیں۔ وہ ایماندار بھی تھی۔ اس نے کبھی پرستش یا عبادتی میٹنگ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرتی تھی۔ وہ لا تبدیل دل رکھتی تھی۔ خدا اور چوپان کے لیے اس کی محبت کبھی تبدیل نہ ہوئی۔ پس کسی بھی پہلو سے وہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی اہل تھی۔ خدا نے مجھے بتایا کہ وہ اس خاتون کو لینے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے میری دعا کی وجہ سے محفوظ رکھا، لیکن وقت آنے پر خدا اپنے عدل کے مطابق اسے لے جائے گا۔ خدا نے مجھے کئی لوگوں کی بابت بتا دیا کہ وہ ان کو کس طرح لے جائے گا۔ بہرحال وہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی اہل ہوگی، لیکن اس لمحہ وہ تمام اہلیت میں تھوڑی سی کم نکلی اور آسمان کی تیسری سلطنت میں جا سکتی تھی۔ یہ وہ ہے جس سے میرا بہت تعلق تھا۔ اگر وہ اسی لمحہ جاتی تو وہ صرف آسمان کی تیسری سلطنت میں جا سکتی تھی، لیکن خدا قادر مطلق ہے۔ خدا ایک درجہ مزید بلند کرنے کے لیے ہماری کلیسیا سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے اس کی خامیاں دور کرنے کے لیے اسے آزمائشوں میں سے گزارا تاکہ شیطان اس کے نئے یروشلم میں جانے پر اعتراض نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں، آپ صرف اس وقت نئے یروشلم میں جا سکتے ہیں جب آپ خدا کے گھر میں پوری طرح پاک صاف اور وفادار ہوں۔ لیکن وہ پاکیزہ تھی، مگر حقیقتاً خدا کے گھر میں پوری ایماندار نہ تھی۔ اس کا خاندان ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بچوں اور اس کے خاوند نے بھی
اچھی مسیحی زندگی نہ گزاری، لیکن یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے خدا نے اسے صاف کرنے کے لیے ایک بیماری لگا دی۔ کیونکہ اسے ایک بیماری لگ گئی تھی، اس نے اپنی خامیاں تلاش کر لیں اور خدا کے سامنے تفصیلاً توبہ کی۔ اس نے اپنے بچوں اور خاوند کو بھی ایمان میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے مناسب تعلیم نہ دینے پر توبہ کی، اور شکر کے ساتھ جب خدا اس کی موت کے ذریعے اسے لے گیا، خدا نے اس کے بچوں اور خاوند میں بھی ایمان بو دیا اور انہیں توبہ کرنے دی اور راہ راست پر آنے دیا۔ چنانچہ اس خاتون کے گزر جانے کے بعد اس کی بیٹیاں اچھی مسیحی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ اتوار کی حمدیہ اور پرستش کی میٹنگ جو طالب علموں کے لیے ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کرتی ہیں۔ اس کے خاوند نے بھی توبہ کر لی، اور اس کی موت کے بعد آخر اس نے مجھے ایک تائب خط بھیجا۔ میں دوبارہ محسوس کر سکا کہ وہ مریم میگدلین کی طرح اچھی تھی۔ اس نے اپنے خط میں کہا، بزرگ پاسٹر، میری اچھی بیوی، میری عزیز بیوی، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ خدا نے اسے لے جانا تھا کیونکہ میں نے بہت سی غلطیاں کی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی بیوی کے لیے صرف برا ہی کیا۔ ہاں، اس نے بہت کچھ غلط کیا تھا۔ اس نے ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا، اس نے اپنی بیوی کو کوئی پیسہ نہ دیا، لیکن صرف چھوٹے ہدیہ جات کے لیے چھوٹی سی رقم دی۔ تو اس نے اپنے خاوند کے خلاف کوئی شکایت نہ کی۔ میں نے اسے کبھی اپنے خاوند کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس نے کبھی نہ کہا، میں مشکل میں ہوں کیونکہ میرا خاوند اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کا خاوند برے کام کر رہا تھا، اس نے کبھی اپنے خاوند کے خلاف شکایت نہیں کی۔ وہ کبھی غصہ یا سخت ناراض نہ ہوئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف دل رکھتی تھی۔ جب اس کے خاوند نے اسے چھوٹی سی رقم پکڑائی تو بھی اس نے اسے سنبھال کے رکھا اور خدا کو دے دی، اور چوپان کے سامنے اسے بویا۔ وہ اس قسم کی عورت تھی، پس خدا نے اس کے خاندان کے افراد کے متعلق اس کی خامیاں ختم کرنے کے لیے اس کی صفائی کی اور اسے نئے یروشلم میں لے گیا۔ جب اس نے وفات پائی، وہ اپنی بہن کے گھر میں تھی۔ اس کی بہن اور بہنوئی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن کی جان نکلتے ہوئے دیکھ کر ایک عظیم ایمان پایا ہے۔ انہیں احساس ہو گیا، ہاں، یہ ایمان اور یہ محبت ہے، یہی سچی خدمت ہے۔ انہوں نے وہ ایمان دیکھا جو وہ موت کے وقت تک دکھاتی رہی۔ جب وہ بول، سن یا دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، وہ ٹیلی ویژن پر GCN لگاتی اور اسے دیکھتی رہتی۔ اگرچہ وہ دیکھ یا سن نہیں سکتی تھی، اگر اسے کوئی راستے میں مل جاتا تو وہ اسے GCN دیکھنے کو کہتی۔ یہ بات کیسی دل کو چھونے والی ہے۔ اس نے اپنی موت تک یہی کیا۔ اس کے ہاتھ میں تصویر بھی تھی، اس نے یہ اپنے سینے پر رکھی تھی اور اسے چھوتی تھی۔ وہ اسے اپنے چہرے پر اس قدر پھیرتی تھی کہ زیادہ تر تصویر گھس چکی تھی۔ اس نے اس قسم کا ایمان اس کی موت تک دکھایا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، وہ یروشلم میں داخل ہونے سے زیادہ اہلیت رکھتی تھی۔ جب آپ دنیا میں اپنا کام کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں نور اور نمک بننے کے لیے خدا کو جلال دینے اور ایماندار زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ پہلے دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مشکل سے وہی کام ختم کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہو۔ جب آپ چرچ میں دعا اور پرستش کرنے آتے ہیں، آپ میں سے بعض تو حقیقتاً مشتاق دل کے ساتھ خدا کی ملاقات کا تجربہ کرنے آتے ہیں، جبکہ دوسرے صرف عادتاً چرچ آتے ہیں۔ بعض لوگ صرف عادتاً پرستش میں شرکت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو پیغام کو احتیاط سے سننے اور ایک لفظ بھی نہ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگ صرف عادتاً شرکت کرتے ہیں اور پیغام اگر ان کے خیالات سے متفق نہ ہو تو تجزیہ کرتے اور اس میں عیب نکالتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر احتیاط سے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بھی لفظ نہ بھولتے ہوئے آمین کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ جب میں آپ کو پیغام پر توجہ لگائے ہوئے، آنکھیں بھی نہ جھپکتے ہوئے اور ایک بھی لفظ نہ چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ کیسا متاثر کن اور چھو جانے والا ہے۔ عظیم ایمان رکھنا اور روح میں جانا
ایک خاص فضل سے مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کس قسم کی چیزوں سے اپنے دل کو بھرتے ہیں، اس کے مطابق آپ جلدی سے یا بہت سست رفتاری سے روحانی دل کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو موڑ کر اپنے الفاظ کو خدا کے دل سے مشابہ ہونے کی خواہش کے ساتھ اور یہ جاننے کی خواہش کرتے ہوئے کہ یسوع نے کس طرح عمل کیا ہوگا، ہر لمحہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ جب آپ اس طرح سے سچائی کے مشتاق ہوتے اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، آپ خوبصورتی کے ساتھ پورے روح سے بھر جائیں گے۔ اس لیے جیسے متی 5 باب 48 آیت میں کہا گیا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اگر ہم اس طرح کامل ہو جائیں جس طرح خدا کامل ہے، یہ ایمان کا درجہ 5 اور پورے روح کا درجہ ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے کامل فرزند بن جائیں اور نئے یروشلم میں رہنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ Pray for all those who are sick. Place your hand on میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ this prayer. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ Lay your hand ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ your hand. اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ Head to toe. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ Go away. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ Go away. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ Scorched by the آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ 5 خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔
जिस्म के तमाम मुर्दा खुलिए जिंदा हो जाए, तमाम तारीकी जाती रहे और इब्लीस की कुव्वतें निकल जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन इब्लीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिम अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी यीशु मसीह के कादिर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोखा देने वाली और गुमराह कर देने वाली कुव्वतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेईमानी और ना इंसाफी की बदरूहें जाती रहें, तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा, इनको कुव्वत दे कि ये तुझको पुकार सके, इनको कुव्वत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सके, इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों। इनकी दुआओं को कबूल फरमा और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं और इनके खानदान भी तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कबूल करें और नजात हासिल करें। इनके खानदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकत दे कि वो एक खुशहाल जिंदगी बसर करें। ऐ खुदा, अपने फर्जंदों को घरों और कारोबार की जगह पर रूहुल कुद्स की आदिशी बाग में महफूज रखना और तेरी आंखें जो आग के शोला की मानंद हैं, इनको देखती रहे। इनका बाहर जाना और अंदर आना मुबारक हो। इन्हें बरकत दे ताकि ये लोगों को कर्ज दें लेकिन किसी से कभी कर्ज ना लें। इन्हें हिकमत और अक्ल दे और उन पर फजल कर कि वो रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं। खुदावंद अपने खादिमों को वो काम करने की तौफीक और फजल अता फरमा जो तूने उन्हें सौंपा है। हर चर्च में एक इनकलाब बर्पा कर दे। अपने बच्चों की रहनुमाई कर ताकि वो तुझे जलाल दें जो भी काम वो करें। अपने अजायब का ज़ुहूर फरमा ताकि वो अपने लबों से तेरी गवाही दें कि वो तुझसे मिले हैं और तू उनकी दुआओं को कबूल करता है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ तुझे ही सारा जलाल देता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ, आमीन।